بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے عظیم ترین خوبصورت ترین خطے کے حوالے سے، جس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے، جس کے قدرتی مناظر دیکھنے کے لیے نہ صرف اندرون ملک پاکستان سے بلکہ بیرونی دنیا سے بھی سیاحوں کی ایک بڑی تعداد اس علاقے کا رخ کرتی ہے. ناظرین یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس کا شمار دنیا کے چند عظیم ترین خطوں میں ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اسے منی سوئٹزرلینڈ بھی کہتے ہیں، پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہتے ہیں، پاکستان کا خوبصورت ترین خطہ بھی اسے کہتے ہیں، جہاں دنیا اس کی خوبصورتی کی معترف ہے. ناظرین وہاں اس علاقے کی اس عظیم ترین خطے کے بے شمار بے پناہ مسائل بھی ہیں. جب بندہ مسائل کی جانب دیکھتا ہے تو حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ دنیا کا یہ خوبصورت ترین خطہ منی سوئٹزرلینڈ، منی پیرس، اتنے مسائل کی آماجگاہ کس طرح بنا؟ کیا حکومتوں نے اس جانب توجہ نہیں دی؟ کیا یہاں سے جو نمائندے منتخب ہوئے، کیا ہمیشہ انہوں نے اس خوبصورت ترین خطے کو بالائے طاق رکھا اور اپنے مفادات کا تحفظ یقینی بنایا؟ ناظرین ہم بات کر رہے ہیں گلیات کی. گلیات کا شمار اس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں ہوتا ہے. یہاں پہ اللہ پاک نے تمام قدرتی چیزیں مہیا کی ہیں. اگر ہم بات کریں جنگلات کی تو یہاں کے جنگلات بہت زیادہ گھنے ہیں. اگر ہم بات کریں بہتے جھرنوں کی، آبشاروں کی، چشموں کی، ندیوں کی، جھیلوں کی، تو یہاں پہ سب کچھ موجود ہے. بلند و بالا پہاڑ ہیں، سرسبز و شاداب وادیاں ہیں. جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ گھنے جنگلات ہیں، اور بالخصوص سردیوں میں برف پوش چوٹیاں ایسا منظر پیش کرتی ہیں کہ شاید جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. ناظرین اسی لیے کہتے ہیں کہ جس نے گلیات نہیں دیکھا، یہاں کی قدرتی خوبصورتی نہیں دیکھی، یہاں کے قدرتی مناظر نہیں دیکھے، اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا. یہ بات حقیقی ہے، یہ بات سچی ہے. اور دوسری طرف جب ہم مسائل کی بات کرتے ہیں تو گلیات میں بے شمار مسائل ہیں. دنیا یہ سمجھتی ہے، پاکستانی عوام کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ گلیات نتھیا گلی، چھانگلا گلی، ڈونگا گلی، ایوبیا، کوزا گلی، خیرہ گلی یا گلیات کے دیگر علاقوں میں جو بازار ہیں، جو ٹاؤن، اصل گلیات تو یہاں کے مقامی لوگوں کا مسکن ہے، مقامی لوگوں کی خوبصورت وادیاں ہیں، خوبصورت آبادیاں ہیں. جب ان وادیوں کا کوئی رخ کرتا ہے تو یہاں پہ مسائل ہی مسائل ملتے ہیں. یہاں سے منتخب ہونے والے نمائندوں نے ہمیشہ اس عظیم ترین خطے کو نظر انداز کیا. اگر ہم بات کریں حکمرانوں کی، وزرائے اعظم کی، وزرائے اعلیٰ کی، گورنرز کی، تو وہ سارے لوگ یہاں پہ آتے رہے، نتھیا گلی آتے رہے، گلیات آتے رہے، لیکن کسی نے یہاں کے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کی. نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو وہ بار بار اس علاقے کا رخ کرتے تھے، اگرچہ انہوں نے ایبٹ آباد مری روڈ کی کشادگی میں بڑا اہم کردار ادا کیا، سڑک کو نئے سرے سے تعمیر کروایا، لیکن اس کے علاوہ وہ یہاں کے باسیوں کے لیے کوئی خاص تحفہ نہ دے سکے. اگر ہم بات کریں موجودہ وزیر اعظم عمران خان کی تو عمران خان ہر ویکینڈ پہ، ہر چھٹی، جب بھی انہیں چھٹیاں ملتی ہیں وہ نتھیا گلی کا رخ کرتے ہیں. وزیر اعظم بننے سے پہلے وہ کہتے تھے کہ نتھیا گلی میرا گھر ہے، لیکن وہ یہاں آتے ہیں، یہاں کی قدرتی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن یہاں کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ بھی سنجیدہ نہیں. یہاں کے مقامی نمائندے وہ بھی سنجیدہ نہیں. اور بیوروکریسی کی اگر ہم بات کریں تو بیوروکریسی بھی یہاں پہ آتی ہے، انجوائے کرتی ہے، لیکن اس علاقے کے مسائل حل کرنے میں وہ بھی شاید مخلص نہیں. اگر ہم بات کریں اس علاقے کی ترقی کے لیے جو ترقیاتی ادارہ بنایا گیا ہے، گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی، وہ کاغذوں میں بہت زیادہ فعال ہے، متحرک ہے. اس کی بریفنگز بڑی شاندار ہوتی ہیں، اجلاس بڑے زبردست ہوتے ہیں، میٹنگز انتہائی اعلیٰ قسم کی ہوتی ہیں، لیکن عملی طور پر یہ ادارہ بھی گلیات کی ترقی کے لیے کوئی خاطر خواہ کام کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا. بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کسی نے بھی آج تک گلیات کی ترقی کے لیے اقدامات نہیں کیے. گلیات کے باسی محرومیوں کا شکار ہیں، گلیات کے باسی پریشانیوں کا شکار ہیں، گلیات کے باسی جو ہیں وہ نفسیاتی امراض کا شکار ہو رہے ہیں. کہ گلیات دنیا کا خوبصورت ترین علاقہ ہے، لیکن اس علاقے کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی بھی سنجیدہ نہیں. جب یہاں کے باسی حکمرانوں سے، یہاں کے باسی اپنے منتخب نمائندوں سے، یہاں کے باسی جی ڈی اے سے، یہاں کے باسی دیگر محکموں سے جب مایوس ہوئے تو پھر انہیں مایوسی کے اندھیروں میں ایک امید کی جھلک، ایک امید کی کرن نظر آئی، ایک امید کی روشنی نظر آئی. وہ روشنی تھی گلیات کا موومنٹ، جی ڈی اے.
गलियात के तमाम इलाकों में इस तरीके से लोग न सिर्फ अपने मसाइल के हल के लिए खुश आए बल्कि उन्हें अपना मुस्तकबिल भी बड़ा रोशन हमारी अदालतों से भी ये अपील है कि गलियात के लोगों के हकूक हर दौर में गस्ब किए गए, ऐसे काले कानून बनाए गए जिनके जरिए गलियात के हकूक पर शब खून मारा गया। हमारी अदालतों से रिक्वेस्ट है कि वो इस हवाले से सुमोटो एक्शन ले। अब मुझे इजाज़त दे, क्योंकि दिल तो कर रहा है कि बहुत लंबी चौड़ी बात की जाए। इतने मसाइल हैं, इतने इश्यूज हैं जिन पे हम घंटों बात करें तो फिर भी कम है। लेकिन वीलाग छोटा सा होता है। इस छोटे से वीलाग में हमारी कोशिश ये थी कि हम आपको गलियात के मसाइल के हवाले से भी आगाह करें और लोगों को एक मैसेज भी दें कि JTM बनने के बाद अब गलियात के मसाइल इंशाअल्लाह बहुत जल्द हल हो जाएंगे। मेरी गलियात के वासियों से ये रिक्वेस्ट है कि वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।